السلام علیکم دوستوں، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ مردوں والا کام۔ مسئلہ یہ تھا کہ حمید کا کیا کیا جائے۔ اگر حمیدہ کا مسئلہ حل ہو جاتا تو شہرے اور اس کی ماں کو ان کے من کی مراد مل سکتی تھی، مگر اتنے سالوں کا لگا ہوا بوٹا ایک دم اپنی جگہ سے ہلا دینا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں تھا۔ اماں تو چاہتی تھی اس بوٹے کو شیرہ جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکے، مگر شیرے کے دل میں ابھی بھی کچھ خوف خدا موجود تھا۔ آخر اس نے حمیدہ کے ساتھ اتنے سال گزارے تھے، وہ خود پر حمیدہ کی ذمہ داری کو محسوس کرتا تھا، مگر اس دل کا کیا کرتا جو اس کے کہنے میں نہیں رہا تھا، اور بری طرح تاجی کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ اب وہ تاجی کے بغیر ایک پل بھی رہنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ تاجی نہ صرف اس کے جسم و جہاں بلکہ اس کی ہوس پر بھی پوری طرح غلبہ پا چکی تھی۔ اس کے اعصاب ہر اس کی طرح سوار ہو چکی تھی۔ اسے تاجی کے سوا کچھ نہیں سوجھتا تھا۔ وہ کرتا بھی کیا؟ تاجی تھی بھی اتنی پرکشش، جو ایک بار اس کی تر و تازہ بھرپور جوانی اور سرخ و سفید چہرے پر نظر ڈال لیتا، اس کے لیے اس کے سحر سے بچنا مشکل ہو جاتا۔ حمیدہ نے شیرے کے ارد گرد اپنے پیار کا ایک مضبوط احسار اور تحفظ کا تمبو کھینچ رکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک روز ایک جلتا ہوا تیر کسی اندھے کی اور سے آئے گا اور اسے تنے ہوئے تمبو میں یوں چھید کر کے رکھ دے گا کہ اس کے بعد وہ پل بھر میں جل کر خاک ہو جائے گا اور بھگڑ اس کا مقدر بن کر رہ جائے گا۔ شیرہ ٹاف کر پردہ اٹھا کر گھر میں داخل ہوا۔ حمیدہ روز کی طرح صحن کے دانے طرف بنے مٹی کے چولہے کے آگے بیٹھی کھانا پکا رہی تھی۔ روز کی طرح آپلوں اور لکڑیوں کو پھونکتی اور پھوکے مارتے ہوئے اس کی چاندنی کی بڑی بڑی بالیاں زور زور سے ہلا کر رکھ رہی تھی اور آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ اتنے سال ہو گئے تھے مگر حمیدہ کو ابھی تک صحیح طور سے چولہا پھونکنا نہیں آیا تھا۔ کم سے کم اماں تو یہی خیال تھا کہ وہ نکمی تھی، ورنہ عورت ذات کے لیے یہ کون سی مشکل بات ہے، یہ تو معمولی سا کام تھا۔ اماں کو ویسے بھی حمیدہ کو بات بے بات تانے دینے کی عادت پڑی ہوئی تھی، اس کے خلاف شکایت کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ بات دراصل یہ تھی کہ حمیدہ دراصل ان کی نہیں بلکہ صرف اور صرف اس کے بیٹے شیرے کی پسند تھی۔ اب بیٹا بہو کو گھر لے آیا تھا تو چار اسے برداشت تو کرنا ہی تھا، مگر ہر وقت وہ جو غم اماں کو اندر ہی اندر کھائے چلا جا رہا تھا کہ حمیدہ کی گود ابھی تک خالی ہے۔ یہ کوئی ایسا معمولی جرم نہیں تھا کہ اماں اسے اتنی آسانی سے بلا بیٹھتی، اٹھتے بیٹھتے حمیدہ کو سناتی رہتی۔ اس کی وجہ سے وہ اب تک پوتے کی شکل دیکھنے سے محروم تھی۔ جن حالات میں شیرے نے حمیدہ سے بیاہ کیا تھا وہ بھی کچھ ایسے نہیں تھے کہ اماں جن پر خوش ہوتی۔ غضب خدا کا ایک کنوارا چاند جیسا مکھڑے والا لڑکا اور ایک بیوہ عورت جس نے خاوند کے مرنے کے بعد ایک مردہ بچے کو جنم دیا، اور آپس میں کیا جوڑ! مگر شیرے کی تو شاید مت ہی ماری گئی تھی۔ آگے دیکھا نہ پیچھے، بس ضد پکڑ لی کہ حمیدہ سے شادی کروں گا تو جیوں گا، ورنہ تمام عمر کنوارا رہوں گا۔ حمیدہ نے ٹوٹا سن کر اوپر سر اٹھایا، اس کے کان کے بالے زور زور سے دھڑک اٹھے، اس کی گردن سے لپٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ آ گیا شیرے، وہ مسکرائی، روٹی ملے گی نا؟ وہ روز کی طرح اس سے مخاطب ہوا اور منہ ہاتھ دھونے لگا۔ حمیدہ اس کے لیے گرم گرم روٹی توے پر ڈالنے لگی۔ شیرہ چپ چاپ روٹی کھانے لگا اور حمیدہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے کھاتا دیکھ کر خوش ہونے لگی اور سوچنے لگی، اب نہ جانے وہ چپ چپ کیوں رہنے لگا تھا۔ پہلے پہل تو وہ اس کے پاس بیٹھا ہوتا تو ایک لمحے کو بھی خاموش نہ ہوتا تھا۔ دن بھر کے چھوٹے موٹے واقعات، کھیتوں پر کام کی سناتا، ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا۔ گرم گرم پکتی ہوئی روٹیوں کی مہک اور حمیدہ کے کنبے کے پاس کو اتنے قریب محسوس کرتا اور سوچتا کہ کون سی زیادہ مدہوش کن ہے، جو فیصلہ نہ کر پاتا اور جلدی جلدی لقمے نگلنے کے لیے پانی پینے لگ جاتا۔ حمیدہ لکڑیوں سے اٹھتے دھوئیں سے گلابی ہوتی آنکھوں کو ملنے لگتی تو لاڈ سے پوچھنے لگتا، دھواں لگتا ہے میری رانی کو؟ ہاں، سچی بڑی مرچیں لگتی ہیں، وہ منہ بس اڑتی۔